سب سے پہلے تو ہم تمام پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے، تمام ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، ہمارے جو تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انصاف یوتھ ونگ، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وومن ونگ، ہماری مائنارٹیز کے دوست، تمام کو یہاں پر خوش آمدید، چاہے وہ پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، آزاد جموں کشمیر سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں. تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ لوگوں نے آج متفقہ طور پر یوم کشمیر کے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے کشمیر کے مظلوم بھائی بہنیں، ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائی بہنیں انشاءاللہ تعالی اکیلے نہیں ہیں. کل بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آج جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، حکومتی حالات ہیں، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو پوری قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کو تو ایک ناحق قید کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو ناحق قید کیا ہوا ہے، بشرا بی بی کو، ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ایک تو ملنے نہیں دیا جا رہا، اوپر سے ان پر ہر رات ظلم، جبر و فستائیت کی انتہا کر دی جاتی ہے. ان سرد راتوں میں ان پر زہریلا پانی پھینک دیا جاتا ہے، ان کو سڑک پر گرایا جاتا ہے. وہ ظلم بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کا پورا خاندان پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مسلسل قربانی دے رہا ہے اور بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر، ہم ان کی قربانیوں کو دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں. ان کی ہر ایک بات کو، ان کی عزت اور وقار کو، ان کی احترام کو عمران خان صاحب کی اہلیہ، عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کی پورے خاندان کو وہ ہم دل میں بھی بساتے ہیں اور اپنے سر کا تاج بھی سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر، پاکستان تحریک انصاف کی تمام پارلیمنٹیرین ان کے ساتھ مرتے دم تک کڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم میں تشویش ہے، پوری قوم کو تشویش ہے اور غم اور غصے کا اظہار اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے اور ایک ہفتے سے ان کو شکایت تھی ان کی آنکھ میں اور باقاعدہ بتایا بھی گیا. لیکن ان ظالموں اور جابروں نے ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس پر کوئی غور و فکر نہیں کی اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا آپریشن کیا گیا. ان کے ذاتی معالج سے اجازت نہیں لی گئی، ان کی فیملی ممبر سے اجازت نہیں لی گئی اور اس کے باوجود ان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا جہاں پر ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، وہاں پر ان کا علاج کیا گیا. یہ ظلم، یہ جبر اور یہ طبی دہشت گردی، میڈیکل ٹیررزم، ملک کے سابقہ وزیر اعظم،
پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس کے ساتھ کیا گیا وہ ظلم، جبر، فستائیت تو ایک طرف، اوپر سے ایک ہفتہ مسلسل تمام پاکستانیوں کی طرف سے، ان کی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ان سے ملنے دیا جائے، وہ بھی نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب، جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو یہ باقاعدہ بتایا گیا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ رپورٹ مل جائے گی۔ ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا گیا اور ابھی تک وہ رپورٹس بھی سامنے نہیں آئی۔ تو جب ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، ملک کے سابقہ وزیراعظم کے ساتھ، ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے گا، اور اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف اگر احتجاج کی طرف جاتی ہے اور پھر یہ کہنا کہ یہ جماعت صرف احتجاجی سیاست کرتی ہے، تو یہ ظلم دنیا دیکھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور تمام دروازے کٹکھٹانے کے بعد، تمام دروازوں پر دستک دینے کے بعد جو آخری راستہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ احتجاج کا ہے، اور وہ احتجاج ہمارا ہمیشہ آخری آپشن رہتا ہے، پہلا آپشن نہیں رہتا۔ جیسا کہ یہاں پر ہمارے قابل احترام قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب، ہمارے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر قابل احترام علامہ ناصر صاحب، وہ بھی بیٹے ہیں، پوری پاکستان تحریک انصاف ان کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے اور ان کا عزت اور احترام بھی کرتی ہے، اور ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے ان پر اعتماد کیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ احتجاج اور مذاکرات دونوں کا اختیار ان کے ساتھ ہیں۔ تو بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف، بحیثیت سپاہی قائد محترم جناب عمران خان صاحب، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی بات کی لاج رکھوں، اور جیسا کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کہا تو میں ان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور ان کی ہر بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ 8 فروری پاکستانی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے، اور اس دن وہ کیا گیا جو 1971 اور 73 میں کیا گیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی تربیت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی ایکسٹریم پر جائیں۔ 17 سیٹوں والوں کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس پر جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا، پورے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، ہر طرح کی ظلم، فستائیت، بربریت کی گئی، ہم سے نشان چیننے کے بعد ہمارے کینڈیڈیٹ سے کاغذات چھینے گئے، ان کو کھلا گراؤنڈ نہیں دیا گیا کہ وہ کمپین کرے۔ اس کے باوجود بھی پورا پاکستان نکلا اور پورے پاکستان نے عمران خان صاحب اور اس کی جماعت پر اعتماد کیا اور ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی سے ڈنڈی کی زور پر اور بندوق کی نوک پر اس مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔
اور اتنے نااہلوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جو جی ڈی پی گروتھ عمران خان صاحب 6.1 پر چھوڑ کر گئے تھے، آج وہ جی ڈی پی گروتھ 2.6 اور 2.7 کے قریب ہے۔ اتنے نااہلوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو اندرونی اور بیرونی قرضے 43,000 ارب روپے تھے، 3 سالوں میں جو ہے وہ 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ اتنے نااہلوں اور نکموں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ آج مسلسل پاکستان تنہائی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایوں سے تعلقات دن بدن خراب کرتے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ جو ہے خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی ریفارمز ہیں، اور نہ ہی یہ کچھ سمجھتے ہیں۔ تو 8 فروری 2024 کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اس مینڈیٹ کے لیے اس 8 فروری کو انشاءاللہ ہم نے نکلنا ہے۔ اس دفعہ نکلنا نہیں ہے، اس دفعہ گھروں میں ہی بیٹھنا ہے۔ جو ظلم جبر و فستیت پنجاب میں ہے اسپیشلی، باقی پورے پاکستان میں ہی چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، تو اس دفعہ 8 فروری کو اس مینڈیٹ کی خاطر جو ہماری عوام نے ہمیں دیا ہے، اس کی خاطر گھروں میں بیٹھنا ہے، دکانیں بند رکھنی ہیں، اپنے اڈے بند رکھنے ہیں، ٹرانسپورٹ کے اڈے بند رکھنے ہیں، اپنی ٹیکسیاں گھر میں کھڑی کرنی ہے، اپنے رکشے گھر میں کھڑے کرنے، اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ اس 8 فروری کو 2 سال پہلے 2026 کو ہماری مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور جو جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، نہ ہم اس دن اس کو مان رہے تھے اور نہ انشاءاللہ تعالی آج اس کو مانیں گے۔ میرے پاکستانیوں، 8 فروری کا یہ احتجاج انتہائی ضروری ہے، اور یہ آخری احتجاج نہیں ہے۔ اس 8 فروری کو ہم نے اپنی احتجاجی سیاست کا ایک بہترین دن منانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پھر موو کرنا ہے۔ جس طرح کہ اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کچھ عرصہ چلے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے ایک تو اعتماد رکھنا ہے اور ایک حوصلہ رکھنا ہے۔ ہم مسلسل اس جدوجہد میں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی فکر رہتی ہے، وہ یہاں پر موجود ہر بندے کو رہتی ہے، ہر پارلیمنٹیرین کو رہتی ہے، لیکن یہ جدوجہد نہ ایک دن کی ہے، نہ ایک ہفتے کی ہے، اس نے انشاءاللہ تعالی چلتے رہنا ہے۔ جس طرح میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، اور وہ ذمہ داری مجھے دی گئی، اور ہم نکلے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اس کے بعد انشاءاللہ بلوچستان جانا ہے، پھر آزاد جموں کشمیر جانا ہے، پھر گلگت بلتستان جانا ہے۔ اور جس طریقے سے ہماری تمام پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف کی تمام تنظیموں نے، تمام پارلیمنٹیرین نے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور جو مومنٹم پاکستان تحریک انصاف توڑ چکی تھی، اور وہ مومنٹم ایک دفعہ پھر ہم نے پکڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ابھی شروعات ہے، اس کو ہم نے مزید پیک پہ لے کر جانا ہے انشاءاللہ تعالی، مسلسل ایفرٹس کرنی ہے۔
تو تمام پاکستانیوں نے جو ہمارے گراؤنڈ کے ورکرز ہیں انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی مدد کرنی ہے، اور جو سوشل میڈیا پر ہے انہوں نے اپنے گراؤنڈ پر ورکرز کو سپورٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر ان لوگوں کو جنہوں نے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے صحافت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان اور پاکستان میں موجود تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان سے مقابلہ ہے، اور ان سے مقابلہ سخت ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد کے بغیر ہم ہرگز نہیں جیت سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہ جنگ ہر صورت جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ صبح سے لے کر شام تک تمام پاکستانیوں نے اس پر عمل کرنا ہے 8 فروری کو کہ ہم نے گھروں میں ہی رہنا ہے، ہم نے احتجاجاً اپنے تمام کاروبار بند رکھنے ہیں، پھر شام کے بعد جو مشعل بردار ریلیاں ہیں وہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ نکالنی ہے، پوری دنیا میں نکالنی ہے۔ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بھی مسلسل کالز آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جوش و جذبہ بھی دیدنی ہے، کیونکہ وہ مسلسل رابطے میں ہیں مجھ سے، اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو بھی وہ بھی نکلیں گے، اور انشاءاللہ انہوں نے بھی اس احتجاج میں حصہ لینا ہے، وہ بھی حصہ لیں گے۔ تو ہم سب نے اپنے جو ہمارے مشران ہیں ان کا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ، میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح کے فسطائیت کی اس دور میں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔